سورۃ الاعراف اور سورہ انعام کا کچھ حصہ 8ویں پارے میں۔ اعراف جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جس کے نام سے پوری سورہ ہو گئی۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے، اور ان کا تذکرہ آیا ہے، منادا اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے، جنتیوں کو بھی پکاریں گے، جہنمیوں کو بھی۔ وہاں پر اس سورے میں دونوں لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے جنتی لوگ آواز دے کر بلائیں گے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یعنی جنت والے جو ہے دوزخ والوں کو پکار کر کے کہیں گے کیا؟ ان قد وجدنا ربنا حقا وعدنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ جنت والے یہ کہیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، ہمیں جنت دے دیا، تمہارا خدا جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی وہ وعدہ پورا دیکھ لیا؟ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے، کون؟ جنتی۔ اور اس دن جنت میں جانے والے یہ پکاریں گے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت دینے کا وہ ہمیں پورا کر کے دکھایا۔ تو دوزخی سنیں گے جنتیوں کی باتیں، اور وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہیں گے اے جنتیو ہمارے اوپر بھی وہ تھوڑا سا پانی دے دو جو تم پی رہے ہو، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو جنت کی۔ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، پھر جنتی کہیں گے یہ جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں، اللہ نہیں دے گا۔ تو جنتیوں کا اور دوزخیوں کا جو مکالمہ ہے وہ اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بیان کرنا آسان ہے، ہمارا اور آپ کا شمار کس میں ہے یہ اسی دن پتہ چلے گا، اسی دن پتہ چلے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قیامت کے دن جس کے نام کا یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں کا بیٹا جنت میں جا رہا ہے، اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسے پروانہ مل گیا۔ ہم نے سنا ہے یہاں پر لوگ امریکن ایمبیسی کے پاس بہت بھیڑ لگائے رہتے ہیں، اور جب کسی کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے تو باہر سنا ہے اس کے پٹاخے اڑتے ہیں، اچھل کود ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک بار دیکھا بھی سڑک پر پورے رشتہ دار سب پٹاخے اڑا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ آپ بھی جا کر یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کو ویزا ملتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جائے گا تو کیا ہوگا، تھوڑا سا سیٹل ہونے کی کوشش کرے گا، اس سے زیادہ کیا ہے۔ تو جب قیامت کے دن جس کو ہمیشہ کی جنت سنائی جا رہی ہوگی، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ کتنا خوش ہوگا اس دن۔ اللہ کریم ہمیں جنتیوں میں شمار فرمائے۔ میرے عزیزو، اسی سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے خلق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بہت نقطے کی بتاؤں، یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ شکل اللہ کو پسند ہے۔
آپ کو میں بتاؤں، اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی شکل ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا، یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا۔ 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا اونچا ہوگا۔ عذاب بھی تو چکنا ہے، یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو، بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے۔ اس کی شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا، شکل بدل دی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیشن کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ ڈاروینزم آپ کو پتہ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کچھ انت بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں۔ ہاں، ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے، اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ۔ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا، بعض لوگوں نے اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، دم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں۔ ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے؟ ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی، زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں،
یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے؟ اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے؟ لیکن مان رہے ہیں آپ، فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم سیم دکھتی ہیں اس لیے، ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہیں، آپ دیکھیں۔ اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایولیوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر، تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ، سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی، انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام، بہت خوبصورت تھے۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ، اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ نائب ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے۔ ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کو بھی، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو، تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے۔ تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا، انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔ تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام، اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا۔ اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا، فرشتوں کا سجدہ۔ اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے فرشتے، شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا، اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔
مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے، لیکن سب ختم کر دیے گئے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں، ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے، نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ بت یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے یہ، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم طراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا۔ اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت میں ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے، اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت، عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو۔ تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا ہذہ الشجرہ، ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے، اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا۔ ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا، تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا، ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے۔ تو گھبرا گئے، کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایسی پٹی پڑھائی، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا، آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں، میں توڑ کے لاتی ہوں، پھل کھا لیں گے دونوں۔ اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا، یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل۔ کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق، یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتا ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں، وہ توڑ کر کے لے بھی آئی۔ وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم، درخت سے پھل لے کر کے آئی، آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی، جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا۔ وہ گھبرائے بہت زیادہ، شیطان اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلا گیا۔ تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لی اور اپنے جسم کو چھپایا، درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ۔ تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ۔ حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ۔
سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ. آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا. جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، 2 درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے خوبصورت جانور تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ. حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی. شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں. ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا. اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا. اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں. جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے، یہ فرشتوں کی مار ہے. جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں. کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں. وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے. اس کے جو بابا لوگ ہیں، جوتش لوگ ہیں، چٹی والے بھی ہیں، وہ ابلیس جاتا ہے، سن کر کے آتا ہے. فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے، تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے. تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں، پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتیشوں کو بتاتا ہے، نجومیوں کو بتاتا ہے. اور جو سفلی لوگ ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں، سفلی، سلفی نہیں. سلفی ایک الگ چیز ہے، سیلفی بھی نہیں. سیلفی ایک موبائل کی چیز ہے، اور سلفی ایک جماعت ہے. اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، میں سفلی بول رہا ہوں. ہاں، سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں، ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے. تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی. کتنے سال تک؟ 350 سال تک. آدم علیہ السلام روتے رہے روتے رہے. سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے لیے روتے رہے. لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا. وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے. اب 350 سال کے بعد، اب میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی کہ جب ان کی روح ڈالی گئی تھی جسم میں، تو آنکھیں جیسے کھلی، آسمان کے ہر دروازے پر، جنت کی ہر دیوار پر انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر احمد ہے. حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے دیکھا تھا. آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما. قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے صفی اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، میرے آقا سے جو دور ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا. ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے. جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے.
یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ، یہ 3 دانے وہ اتنے بڑے بڑے تھے، دانے جنت سے لائے گئے تھے، اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے۔ اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا، اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اس میں ایولیشن ہوا ہے۔ اب جو گیہوں کا دانہ وہ پکڑنے میں بھی نہیں ملتا۔ فرمایا گیا کہ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے ہیں اناج گھٹتا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کی مقدار میں کمی آنے لگ جاتی ہے۔ یہ آخری دور میں گیہوں تو گیہوں، انسانوں کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ پہلے لوگ 8-8 10-10 فٹ کے ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو 60 فٹ کی تھی، 60 فٹ اتنی لمبی بتائی گئی ہے۔ تو پہلے کے دور کے بعد یہ جو گھٹتی ہوئی آئی ہے، لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں، کوئی کنفیوز نہ ہو، اس تھیوری پہ نہ چلے جائے کہ انسان اب بدل گیا، نہیں، انسان ہی تھا، انسان ہی ہے آج بھی۔ پہلے یہ اور بات ہے کہ ہائٹ بڑی تھی، جسم بڑا تھا، لیکن زمانے کے مرور ایام کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہائٹ کم ہوتی رہی، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے۔ ہاں، اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے، جیسے چائنیز ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسی ان کی شکل ہے، لال رنگ کے ہوں گے، یہی شکل بتائی گئی ہے، اور پوری دنیا گھومیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، وہ چائنیز ہی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں، اور ہر چیز، ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آئے گی، لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی۔ ہاں، وہ فساد مچائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا، کوئی کورونا آئے گا، اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے دانشور ہیں، مسلم اسکالر ہیں، ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں، اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا، ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا، ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا، اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا، ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا۔ لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ چائنیز مرے زیادہ نہیں، لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے ہی قتل کیا۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ،
اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو۔ فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی، اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ، انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہے۔ ایک انسان کی بھی وقعت ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے۔ 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھی اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی۔ کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب، ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ۔ ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے، قبریں گن نہیں سکو گے آج۔ جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ۔ سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے۔ فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں، کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے، ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ لاکھوں قتل کیے ان لوگوں نے دنیا میں، لاکھوں قتل کیے ہیں۔ میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے، سچ کہا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صرف دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے، اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے، اور جو غریب قوم ہے اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے، لہٰذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا دین سچا ہے، تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا، یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا ہے، وہ یقیناً رحمت رہے۔ تو یہ بدر کے حالات کے بعد کی چیزیں سورۃ الانفال میں بیان کی گئی ہیں، اور 70 قیدی وہاں پر مارے گئے۔ میں کہتا ہوں اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر کے یہ لوگ گئے اور اٹیک کیا مکہ والوں پر،
اور بیچارے 70 لوگوں کو مارا اور 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، یہ ظلم کی ہے۔ ان الوؤں کو یہ بات بولنے میں شرم بھی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو مارے اور پکڑ کے لائے۔ بیوقوف ہو، 313 کو لے کر گئے تھے اور آئے کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ۔ ابھی میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، سوال ہے آپ سے۔ ممبئی میں آپ لوگ رہتے ہیں اور دلی یہاں سے کافی دور ہے، اگر دونوں میں ٹھن گئی، ممبئی والوں میں دلی والوں میں، اللہ کبھی نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، دونوں میں کچھ اختلاف ہو گئے اور جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی۔ ممبئی سے قریب کلیان ہے، پنویل ہے، یا سمجھ لیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں، کلیان کے پاس یا پنویل کے پاس یہ جنگ ہو گئی، کس کی؟ دلی والوں کی اور ممبئی والوں کی۔ مجھے بتاؤ کیا کہا جائے گا، کہ ممبئی والے لڑنے کے لیے گئے تھے کہ دلی والے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آئے تھے، ہم گئے نہیں تھے یہاں سے۔ اسی طرح سے اگر دلی کے قریب دوسرے وہاں سے سٹے ہوئے شہر ہے، نوئیڈا ہے، غازی آباد، وہاں اگر جنگ ہوئی ہوتی تو یہ بلیم کیا جاتا ممبئی والے وہاں گئے تھے مارنے کے لیے۔ یہی حال ہے، بدر کا لوکیشن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بدر مدینے سے قریب ہے، مکہ سے دور ہے، مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر اور مدینے سے تقریباً 100-150 کے آس پاس۔ تو اب مجھے بتاؤ مکہ والے گئے تھے کہ مدینے والے گئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے لڑنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کے لیے نکلے۔ اسی طرح جنگ احد کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے دامن میں۔ کون آئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے۔ جنگ خندق کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینے پاک سے تقریباً 4 کلومیٹر باہر، مدینے سے 4 کلومیٹر باہر خندق کھودنی پڑی مدینے کو بچانے کے لیے۔ کون آئے تھے لڑنے کے لیے؟ مکہ والے آئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جو بار بار مدینے پر اٹیک کرتے ہوں، ہر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے کے بعد بھی مدینے میں آ کر کے فساد مچاتے ہوں، تو کیا ایسوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے؟ اپنے دیش کی رکشا ہر فوجی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے ملک کے سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہی ہیں، ان کو کچھ خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں، کوئی اگر بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے، تو یہ فوجی انتظار نہیں کرتا کہ میرا سینئر آرڈر دے گا اب میں اس کو کروں گا۔ اس کو اتنا پاور ہوتا ہے، وہیں جگہ پر اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ بارڈر پر باضابطہ بارڈر سے 1 کلومیٹر آگے پیچھے یہ لکھا بھی جاتا ہے وارننگ کہ اس سے آگے نہ جائیں ورنہ سپاٹ پر شوٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھٹک کے آئے تھے کیا کیے تھے، فوجی کو اختیار ہوتا ہے۔ کیوں فوجی مار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ فکر ہے میرے دیش کی حفاظت ہونی چاہیے، میرے ملک کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور وہ صحابہ اگر اپنے مدینے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان ظالموں نے ایسی وہ بنا کر کے پیش کی، امیج بنا کر پیش کی ہے دنیا میں کہ وہ صرف لڑنے والی قوم تھی، لڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ وہ مدینہ بچاتے بچاتے اتنا پھیل گئے کہ جتنے دشمن تھے انہیں بھی مجبوراً مدینہ طیبہ کی حکومت کے انڈر میں آنا پڑا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے اور پھر اسلام کی کوئی سرحد نہ رہی، دنیا میں یہ پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا۔ آج بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ اور آج ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری آیتوں میں سے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کوئی قوم اگر امان چاہتی ہے تو تم بھی امان میں آ جاؤ، کوئی پیس چاہتی ہے، امن چاہتی ہے تو آپ بھی امن میں آ جاؤ۔ حضور کو حکم ہوا ہے
فجنح لہا، آپ امن کے لیے جھک جائیں، پیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام کے بہت سارے وہ پیغامات ہیں جس کو لوگ آج کھل کر کے بتا بھی نہیں رہے۔ جہاد میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے کہ جس میدان میں، جس وادی میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کی کسی عورت کو نہ چھونا، بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ اکھاڑنا۔ یہ سب پیغامات صحابہ کو دیے جاتے تھے، مجاہدین کو دیے جاتے تھے۔ یہ ہے اصل جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ اور ان ظالم کتوں کو دیکھو، آج عراق میں جاؤ، ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگ سکتا، ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ گھاس بھی نہیں نکلتی اب اس زمین پر۔ اور دنیا کو امن کا پیغام اور پیس کا پیغام دینے والے مجھے یہ بتا سکتے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما کو کس نے تباہ کیا؟ کون ہے جو ایٹمی ہتھیار کا سب سے پہلے دنیا میں استعمال کیا؟ نیوکلیائی پاور کو سب سے پہلے دنیا میں زمین پر استعمال کرنے والی طاقتیں کون ہیں؟ عرب نے استعمال کیا، مکہ والوں نے استعمال کیا، مدینے والوں نے استعمال کیا۔ یہ میڈیا والوں کے منہ میں یقیناً مینڈک ہے، یہ نہیں بولیں گے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما کو تباہ کرنے والی طاقت وہ آج ان کی سپر پاور دادا ہے، اور اسے کوئی نہیں کہتا کہ امریکہ نے کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت، ویتنام کی جنگ۔ یہ سب تاریخ ہے میرے عزیزو۔ بات صرف اتنی ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری چیزیں، اور یہ جھوٹ کو سچ لکھتے رہیں اور سچ کو جھوٹ لکھتے رہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آنکھ بند کر کے جو کچھ دکھایا جائے اس کو منعن تسلیم نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا گیا ایک آدمی بکرا خریدا، 4 ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے۔ سب جو ہے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ پہلا ملا بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا، بیچارہ بھولا آدمی تھا، اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ۔ کہا ارے میاں کتا ہے۔ تو بحث ہوئی تھوڑی سی، بہت تکرار ہوئی، بہرحال وہ ٹھگی تو چلا گیا۔ اب یہ جو ہے لے کر کے نکلا، کندھے پر لے کر کے بکرے کو چلنے لگا۔ آگے پلان کے مطابق دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اس سے تھوڑی بہت بحث کیا، لڑا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہو، میں بکرا لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ٹھگی ہنسنے لگا، تم کو لگ رہا ہوگا لیکن ہے وہ کتا، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ 2 جب ہو گئے تو دل میں شک آنے لگ گیا، میں نے کتا تو نہیں خریدا۔ اس کو پکڑ کے تو دیکھا، جگہ جگہ سے سب بکرا ہی دکھا۔ خیر دل کو اپنے منا لیا، چلا۔ تیسرا ٹھگی کھڑا تھا، اس نے کہا میاں بہت خوبصورت کتا لے جا رہے ہو، گھر کے لیے لیے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے؟ بالکل نارمل انداز میں۔ اب اس کو تھوڑا اور زیادہ شک ہو گیا، پہلا بولا تھا، دوسرا بولا تھا، اب تیسرا بھی بول رہا ہے، میری آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے کہ کتا ہی ہے یہ؟ کندھے سے اتار دیا، بحث نہیں کیا۔ گھر قریب تھا، گھر کے پاس ہی وہ چوتھا ٹھگی بھی کھڑا تھا، وہ آخری تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتنے کا کتا لائے آپ نے؟ یہ کتا تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس طرح کا کتا ملتا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہا لے لو بھائی، یہ کتا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بکرا لانے گیا تھا، کتا آ گیا تھا بکرا ہی، لیکن بیچارہ وہ کتا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ وہ چاروں ٹھگیوں نے اپنے اپنے پلان کے مطابق اس کا بکرا حاصل کر ہی لیا، وہ خالی ہاتھ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا 1000 بھونکے، کبھی تم اپنا بکرا چھوڑنا مت۔
تمہارے پاس جو بکرا ہے وہ چھوڑنا مت، دنیا کو بھونکتی ہے بھونکنے دو، جہاد ہاں ہے میرے پاس جہاد، نماز ہاں ہے نماز سب سے بہترین عبادت، داڑھی ہاں سب سے بہترین چیز ہے مرد کے لیے، ان کے بھونکنے سے تم اٹھا کر کے کیوں نالیوں میں پھینکتے ہو؟ ان سے کہو نہیں، کچھ لوگ یہ تمہیں بار بار ٹونٹ ماریں گے کہ یہ کیا ہے داڑھیوں کا پرانا زمانے کا طریقہ ہے، کہو تم اپنی چوٹیاں سنبھالو، ہم اپنی داڑھیوں میں خوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس طرح سے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کر 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 کے تم سے دور کیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی جو خبریں دینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، یہ سب وہی ٹھگی ہیں جو بکرے لینے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں، جتنے چینل میں بیٹھے ہیں سب ٹھگی ہیں، تمہارے بکرے لے لیں گے۔ اسی لیے ان کے کتا کہنے سے تمہارا بکرا کبھی کتا نہیں بنے گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع اور عقل کامل عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ۔ سورہ توبہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے، 114 سورتوں میں ایک ہی سورہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں اسی طرح سے آئی ہے، جب حضور نے لکھوایا اس کو تو بسم اللہ کے ساتھ نہیں لکھوایا، پہلے جواب تو یہی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے آیات غضب ہے، اس میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے کفار و مشرکین پر، اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ میں، تو آیت رحمت ہے بسم اللہ، اور آیت غضب دونوں کو ملانا مناسب نہیں، اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کا جو میٹر ہے وہ خاص طور پر ایک آیت ان کو بہت چبھتی ہے، اس کا بھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہے۔ کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ چیز بہت کھلتی ہے ان کو، یہ کہا گیا ہے کہ ہم کو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے۔ نجس ہوتا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد حرم کے قریب اب آنے مت دینا، اس سال کے بعد پابندی ہو گئی، مشرکین نہ آئیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سرزمین۔ آج تک اس پر عمل ہے کہ حرمین طیبین مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ ابھی کچھ یہودی سعودی داخل ہو رہے ہیں، ان کی کرپا، ان کی مہربانی، بھائی بھائی کو داخل کر لے رہا ہے، الگ بات ہے، لیکن ویسے اسلامی قانون یہی رہا برسوں سے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ مشرکین کو نجس کیوں کہا گیا؟ میرے عزیزو، نجس کا مطلب یہ ہے، نجس جس کو کہا گیا ہے، ایک نجس وہ ہے جو کتا ہے، ایک نجس خنزیر ہے، کہ اس کو چھونا بھی جو ہے نجاست ہے، اور ایک پیشاب پخانا یہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجس ہے۔ لیکن ان کے لیے جو کہا گیا وہ عقیدہ نجس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی یہ جو فکر ہے، یہی سب سے بڑی نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ اور یہ صرف اور صرف میرے دین میں نہیں، الزامی جواب ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر کوئی اسی بات کو لے کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بار بار یہ چیز کہلائی جاتی ہے کہ مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں، تو پہلی بات تو ہم آپ سے کہیں گے تو نجس کیوں رہتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو نا، نجس رہو ہی مت۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ الزامی جواب میں ہمارے پاس آپ کی بھی کتابیں موجود ہیں، منوسمرتی اٹھاؤ، اور بھی کئی کتابیں ہیں، اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے دھرم کو جو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا پاپی ہے، سب سے زیادہ غلیظ ہے، اس کے گھر اپنے گھر کے قریب نہ بناؤ۔ ہم تو صرف حرم کی بات کر رہے ہیں، تم تو گھر کے قریب بھی بنانے کو منع کرتے۔ مقدس کتابوں میں موجود ہے یہ میٹر، سب کے یہاں ہے۔ لیکن میرے عزیزو،
مسجد حرم کے قریب نہ آنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہوتی ہے، ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہے۔ ہمارے لیے ہماری عبادت گاہ مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاک فرمایا ہے، پاک فرمایا ہے۔ ایک صاحب ہے، ٹرین میں ملاقات کر کے وہ اس پر مجھ سے بہت بات کر رہے تھے کہ پھر کیوں ہم مکہ نہیں جا سکتے، مکہ جانے کو کیوں پابندی آپ کے اس میں لگائے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے، مکہ جانے کے لیے پابندی کسی نے نہیں لگائی۔ آپ کو امریکہ جانے کی پابندی ہے؟ یو کے جانے کے لیے پابندی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کی خواہش ہو رہی ہے یو کے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، تو کیا ہے؟ کہا ویزا نکالنا ہے۔ کہا کون دیتا ہے ویزا؟ وہی کمپنی، وہی ملک کی، وہی کنٹری کے اتھارٹی جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں آپ کو۔ کہا ویزا مل جائے تو جائیں گے آپ، امریکہ کا ویزا ملے، یو کے کا ویزا ملے تو آپ جا سکتے ہیں۔ سیم پروسیس ہے، آپ کو مکہ اور مدینہ آنا ہے تو ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیم پروسیس ہے۔ ہر ایک کنٹری اپنی اپنی کچھ نہ کچھ تحفظات رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں آپ کو یہ کہا گیا ہے آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لو، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ، پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ۔ پابندی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کرائٹیریا کے اندر جو ہوگا وہ آئے گا، وہ پڑھے گا، اور ہر دین میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں ہمارے دین پر استقامت عطا فرمائے، قرآن عظیم کی آیات بینات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔